حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے روز لوگوں سے زیادہ اونچی گردن والے مؤذن ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے اگر اذان دینے کا اور صف اول کا ثواب لوگوں کو معلوم ہو جائے اور وہ قرآن اندازی کے بغیر حاصل نہ ہو تو لوگ قرآن اندازی کرتے۔ روایت میں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے صف اول کے نمازیوں اور مؤذن پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے کہ قیامت کے دن مؤذن حضرات کے مرتبہ پر اولون اور آخرون رشک کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 7 سال تک اللہ کے واسطے اور ثواب کی نیت سے اذان دی اس کے لیے دوزخ کی آگ سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 12 برس تک اذان دے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہر شخص اذان کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا، لہذا مؤذن کے علاوہ دیگر لوگ اذان کا جواب دے کر یہ فضائل حاصل کر سکتے ہیں۔ اذان کے ہر بول کے جواب پر مردوں کو 20 لاکھ اور عورتوں کو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ گویا ہر اذان پر کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں، لیکن اذان اور اقامت کے وقت لوگ بات چیت کر کے کروڑوں نیکیوں کا نقصان کرتے ہیں۔ اذان کے جواب دینے پر جنت کی خوشخبری آئی ہے۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائش کی ہے اور اس کی شفاعت کی بھی خوشخبری دی ہے۔ اس نعمت کو ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی امت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے اور صرف ایک دعا کی فرمائش امت سے کی ہے۔ وہ فرمائش اذان کے بعد کی دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جاتی ہے کہ یا اللہ روز قیامت مقام محمود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرما۔ جو اس فرمائش کو پورا کرنے کا اہتمام کرے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔